دوستو ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور ابو شاکر سے فرمایا، اے ابو شاکر، تمہارے لیے یہ صرف ایک پتھر ہے، لیکن تم اس پتھر کے اندر تیزی اور حرکت نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تمہارے علم کی کمی ہے جو تمہیں اس پتھر کے اندر کی حرکت دیکھنے نہیں دیتی، لیکن ایک وقت آئے گا جب لوگ پتھر کے اندر کی حرکت کو دیکھ سکیں گے۔ 18ویں صدی میں یہ ریسرچ کیا گیا کہ سب کچھ ایٹم سے بنا ہے اور ایٹم الیکٹرونس نیوکلیر کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ اب دوستو، صدیوں پہلے کوئی انسان اگر ایٹم کی حرکت بتا سکتا ہے تو خود سوچئے اس ہستی کا علم کیسا ہوگا۔ دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں اور کن کی نسل سے ہیں؟ امام جعفر صادق نے علم کے چشمے کیسے بہائے؟ آپ یہ سب باتیں جان کر حیران رہ جائیں گے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام 700 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام واقعہ کربلا سے 22 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں اور امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے پہلے 14 سال اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے اسٹوڈنٹس کے درمیان آ جاتے اور ان سے سوال و جواب کرتے اور بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دیتے کہ لوگ حیران ہو جاتے۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان حضرت جابر ابن حیان، جنہیں سائنس کی دنیا میں بابا کیمیا بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ الکیمیا، کیمسٹری، فارمیسی، فلسفی، ایسٹرونومی، میڈیکل اور میڈیسن کے ایکسپرٹ تھے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ، جو کہ اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک وقت میں ہزاروں اسٹوڈنٹ مسجد نبوی میں امام علیہ السلام کے علم سے فیضیاب ہوتے تھے، جن میں بہت سارے اسٹوڈنٹ بڑے بڑے سائنسدان اور فلاسفر بنے۔ امام علیہ السلام نے علم کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے کپڑوں پر قلم کی سیاہی لگی ہوئی تھی اور وہ امام سے اپنی سیاہی چھپا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ قلم کی سیاہی سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ مرد کا عطر اور عورت کا زیور ہے۔ دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں علم کے دریا بہائے، جس سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بچپن کا سارا وقت اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بھی بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سارا علم اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے سیکھا۔ دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام 11 سال کے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جہاں سینکڑوں لوگ بیٹھ کر امام محمد باقر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، زمین ساکن نہیں ہے۔ جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور جس طرح دن رات میں بدلتی ہے، اس وجہ سے زمین کا ساکن ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ سن کر حیران ہو گئے کہ ایک 11 سالہ لڑکا اتنا کچھ کیسے جانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 11 سال کی عمر میں ہی ایرسٹوٹل کی 4 ایلیمنٹ تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا، مجھے حیرانی ہے، ایرسٹوٹل جیسا انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں صرف 4 ایلیمنٹس ہیں، زمین، ہوا، آگ اور پانی، جبکہ زمین کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ زمین کے اندر موجود ہر طرح کے ایلیمنٹس ہیں۔ ایرسٹوٹل کی اس تھیوری پر لوگ 1000 سال تک یقین کرتے رہے، کیونکہ ایرسٹوٹل بہت بڑے فلاسفر تھے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی تھیوری کو ریجیکٹ کر سکے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے 11 سال کی عمر میں ریجیکٹ کر دیا اور اسے غلط ثابت کر دیا۔ دوستو، ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب جابر نے سوال کیا کہ آپ کا بیماری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے یا پھر خود بخود آ جاتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، سنو، بیماری 3 قسم کی ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ ہم پیدا کرتے ہیں، اور کچھ چھوٹے جانداروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسے بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کم علم
اور ہماری چھوٹی خواہشات کا پیچھا کرتے ہوئے آتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ، اگر ہم کم کھائیں تو ہمارا جسم کئی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اور تیسری بیماری یہ ہے کہ جو ہمارے جسم کے دشمن کی وجہ سے آتی ہے، یہ دشمن بہت چھوٹے ہیں۔ ان سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی تعداد میں گارڈز دیے ہیں جو ہمارے جسم میں موجود ہیں، جو بہت چھوٹے ہیں، جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ تر بیماریاں انسان کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آج کی سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کم کھانا انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، جیسا کہ اسلام نے ہمیں روزہ جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، روزہ رکھنے سے انسان کینسر سے بچتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کچھ بیماریاں انسان کے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایسے گارڈز رکھے ہیں جو انسان کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وائرس اور بیکٹیریا کی بات کی ہے جو انسان کی باڈی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ گارڈز انسان کا ایمن سسٹم ہے جو ان وائرس سے باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو آپ آسمان پر ستارے دیکھتے ہو، ان میں سے کئی ستارے ایسے ہیں جو سورج سے زیادہ روشن ہیں۔ اس وقت کے لوگوں کے پاس اسپیس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 1200 سال بعد یہ بات ڈسکور کی گئی کہ یونیورسل میں ایسے بہت سے اسٹارز ہیں جو سورج سے بہت بڑے ہیں اور سورج سے زیادہ روشن بھی ہیں۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اسٹوڈنٹس کو درس دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا، اس یونیورسل کی ہر چیز حرکت میں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر چیز کی شیپ ایسی نہ ہوتی جیسی اب ہے۔ تو جناب جابر ابن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ تو جناب جابر نے پوچھا، آواز بھی حرکت کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں آواز بھی حرکت کرتی ہے، لیکن آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت کم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ ارتھ ہمارے سولر سسٹم کا سینٹر ہے اور باقی تمام پلینٹس ہمارے ارتھ کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ابو مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو سورج کو چاند سے زیادہ گرم کرتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے سورج کو آگ کے نور اور پانی کی شفاعت سے پیدا کیا ہے، اسے ایک کے بعد ایک ساتھ لیئرز لگائی اور پھر اسے آگ کے کپڑے پہنائے، پھر یہ چاند سے زیادہ گرم ہو گیا۔ محمد بن مسلم نے پوچھا، چاند کو کیسے بنایا گیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے چاند کو آگ کی روشنی اور پانی کی صفائی سے بنایا۔ دوستو، اتنی بڑی علمی شخصیت میرے نبی کی اولاد ہی ہو سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 765 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام کو المنصور نے زہر دیا اور شہید کروا دیا۔ آپ کا مزار اس وقت جنت البقیع میں ہے۔ ہمارا سلام ہو امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔